جنت پہ اللہ تعالیٰ دیں گے جس میں بیٹھنے کے بعد انسان کے مزہ ہی دو بالا ہو جائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون، بڑے خوشنما تکیوں میں بیٹھے ہوں گے، تختوں میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ اصل میں ہمارے سامنے حقائق ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پردے میں رکھا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے شاید سننے والے بھی سمجھتے مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق ہی لگے گا ہمیں، مذاق ہی لگے گا، لیکن جب یہ دو آنکھیں اور ٹیوب لائٹ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، واللہ باللہ للہ تاللہ، پھر پتہ چلے گا ہمیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی اس کی مذمت بیان کی، اس کی کتنی حقارت بیان کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ سے زیادہ جاننے والا ہے کون؟ جس نے بنایا وہی کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، جس نے بنایا وہی کہہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جس نے بنایا اس نے کہا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس نے بنایا اس نے کہا یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی دنیا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اب تک کھلی نہیں، یہ بند نہیں ہوگی، یہ بند ہونے کے بعد اصل آخرت اور قبر میں کھلے گی۔ شاید اور کاش کہ ہماری آنکھیں ابھی دنیا میں کھل جائے، ابھی دنیا میں کھل جائے۔ ہم جس زمانے میں بھی ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، جس زندگی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، گزشتہ ایام میں جو کچھ ہوئے، لیکن اب کے ایام میں ہم کوشش کریں اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، ساری دنیا سے پھر جائیں۔ کوئی کچھ دینے والا نہیں، سب آپ سے لینے والے ہوں گے، چاہے آپ کی عزت ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کا احترام ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کی دولت ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کے مکانات ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کے لباس ہو، کرتا ہو، ناموس ہو، عزت ہو، چار دیواری ہو، کچھ بھی ہو، کوئی آپ کو دے گا نہیں، ہر کوئی آپ سے کھینچنے اور چھیننے کے در پہ۔ خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت ہوئی ہے، اور یہ آیت 12ویں پالے کی پہلی آیت ہے۔ اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں اور اس آیت کا معنی اور مطلب جان لیں تو رب ذوالجلال کی قسم انسان کی ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، سارے مصائب و آلام حل ہو جائے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانیوں کا اور سارے ٹینشنوں کا ایک حل بتلایا ہے اور جواب دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں جو کماتے ہیں، اور وہ صرف کماتے ہیں، لیکن ان کے کمانے کے بعد ان کا رزق جس خالق عالم کے ذمے ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی انسان یہ سوچ لے کہ جتنا بھی کما لے، جو کچھ کما لے اور جو چاہے کر لے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور دے گا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ رزق اس کے مقدر میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، چاہے وہ 24 گھنٹے لگا کر جتنا کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ 12 گھنٹے میں جتنا کما رہا تھا، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے لگانے کے بعد بھی اتنا نہیں کما رہا۔ یہ الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، رزق کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ تو انسان یہ ٹینشن اپنے پاس سے دور کر لے، جاب ہے، کمائی ہے، رزق ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا جس کا جتنا مقدر ہے۔ آج ایک دوسرے سے حسد ہے، حسد اسی بات پر ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ کما رہا ہے، حسد اسی بات پر ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ دولت اکٹھا کر رہا ہے، حسد اسی بات پر ہے کہ اس کے پاس زیادہ دولت نہ آئے، اس کے پاس
میرے سے زیادہ مال نہ آئے، اس کے پاس میرے سے زیادہ گاڑی نہ ہو، میرے سے زیادہ گھر اور مکانات نہ ہو، یہ ایک دوسرے سے حسد ہو رہا ہے۔ حسد اسی لیے کہ ان کو اللہ کے اس فیصلے پر یقین کامل نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور وہ دے گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے انسان کے ٹھہراؤ کو بھی اور وہ جانتا ہے انسان کے سپرد کو بھی۔ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھہراؤ مانے دنیا اور سپرد مانے قبر، آخرت، کب وہ کہاں رہے گا، اس کی رہائش کہاں ہوگی اور اس کی قبر کہاں بنے گی، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ تقدیر پر انسان کو، جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں یا جو فیصلے ہو چکے ہیں یا جو فیصلے ہونے والے ہیں، ان تمام فیصلوں پر تقدیر سمجھ کے، تقدیر من جانب اللہ ہے، اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے اور وہ ہو کر رہنا ہے۔ تقدیر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان سمجھ لے۔ اب ایک شخص کہے گا بھائی میں نے تو، میرے ذمہ یہ گناہ لکھا تھا تو میں نے کر لیا، تو ذمہ گناہ لکھا نہیں تھا، لکھا تھا لیکن آپ کے اس کسب کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے اللہ نے دو راستے دیے تھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا بھی راستہ تھا، گناہ کا بھی راستہ تھا، آپ نے خود منتخب کیا ہے، آپ نے خود اس کا چناؤ کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تقدیر کا ایسا مسئلہ ہے کہ انسان جنت پہ بھی چلا جائے گا تو تقدیر کے معاملے کو سمجھ نہیں سکے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا تھا، جب تقدیر میں ایک بات لکھی ہے ہم جنت پہ یا جہنم پہ، ہم اعمال ہے، ہم جو ہے بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، تو پھر ہم اعمال نہ کریں، بس جہاں جانا ہے ہم چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال نہیں کرو گے تو پھر تو تم خود ہی جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے تم جنتی ہو یا دوزخی ہو، تمہیں معلوم ہے تم کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، پھر اعمال کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اعمال میں آپ لگے رہنا، نیکیوں کے راستے میں آپ لگے رہنا، اللہ سے پر امید لگے رہنا، تو پھر اللہ کی ذات سے جب امید ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت لے جائیں گے۔ آپ وہ سوچیں گے کہ بھئی تقدیر میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے، تو تقدیر میں کیا لکھی ہے ہمیں تو نہیں معلوم، میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، میں اچھے راستے پر ہوں یا برے راستے پر ہوں، یہ تو مجھے کنفرم معلوم نہیں، لہٰذا میں اپنا عمل جاری رکھوں، میں اپنا نیکی کے اعمال میں حصہ شامل کرتا رہوں، یہ ہے تقدیر۔ لیکن تقدیر کا اتنا باریک مسئلہ ہے جس کو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جنت پہ جانے کے بعد بھی اس مسئلے کو سمجھا نہیں جائے گا، بہت باریکیاں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ معاملہ سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس آیت کو سمجھ لو، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ساری ٹینشنیں دور ہو جائے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، چاہے 2 پاؤں والے ہو یا 4 پاؤں والے ہو، جو بھی کما رہا ہے، جتنا بھی کما رہا ہے اتنا ہی ملے گا، جتنا اللہ نے رزق اس کے ذمہ لکھ دیا ہے، اور اللہ پہنچائے گا اس کے ذمہ، وہ رزق پہنچائے گا۔ وہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، اور کافروں کو تو ہم سے زیادہ بڑھ کے دے رہا ہے، وہ اس لیے کہ ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا دین اسلام میں تعلق نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کو جنت نما بنا دیا، اور کل آخرت میں وہ آئیں گے، ان کافروں کو، غیر مسلموں کو اللہ کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی انعام نہیں ملے گا، چونکہ ایمان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ رزق کا معاملہ ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب پھل فروٹ آتا ہے چمن کے بارڈر سے، اور وہاں جب وہ ٹرک کے اندر، گاڑیوں کے اندر، مزدوں کے اندر، سوزوکیوں کے اندر وہ فروٹ آ رہا ہوتا ہے، پھل وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، تو بزرگ کہنے لگے وہ پیٹیوں کے اندر پیک ہوتا ہے پھل، پھر وہاں سے آ کر وہ ٹھیلے پر آتا ہے، ٹھیلے پر وہ پھر تھیلی پر آتا ہے،
تھیلی سے وہ پھر کس کے گھر گھر پہ وہ دانہ پہنچتا ہے. فرمانے لگے اگر اس دانے پر میرا نام لکھا ہے تو چمن کے بارڈر سے آتے ہوئے وہ دانہ مجھے ملے گا، اگر میرے مقدر میں نہیں ہے تو مجھے نہیں ملے گا. یہاں تک کہنے لگے ہسپتالوں میں دیکھا نہیں، موت کے وقت جب موت کے آثار اس پہ نمایاں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر نرس وغیرہ خاص طریقے سے انہیں پانی پلاتے ہیں، لیکن پانی پلانے کے بعد اگر اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، غالب ہو چکا ہے، تو بہت سارے مریضوں کو دیکھا کہ پانی اوپر ہی منہ کے اوپر رہ جاتا ہے، وہ قطرہ بھی اندر نہیں جاتا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور بتلا دیا جا رہا ہے کہ تقدیر ایسا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ دانہ، یہ پانی کا قطرہ اس کے منہ پہ نہیں اترے گا. یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے. موت کے وقت فرشتے بعض آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. وہ دنیا سے جاتا ہے انسان تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. اس پہ وجہ لکھا ہے کہ موت کے وقت فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کھانا کیوں نہیں آ رہا، مجھے کھانا کھانا ہے. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں دیکھو ہم نے پوری دنیا میں اس بات کا مشاہدہ کر لیا، چاہے پھل ہو، فروٹ ہو، کھانا ہو، دانہ ہو، کچھ بھی ہو، کسی ایک چیز میں بھی تمہارا حصہ اور نام نہیں لکھا، ہم وہ تمہیں کھانا دے نہیں سکتے. پھر اس کے بعد پانی کا مرحلہ، پیاس لگی ہے، کب پیاس کے لیے بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دے سکتے. ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے، آسمانوں کے بادلوں میں بھی دیکھ لیا، فضاؤں میں بھی دیکھ لیا، سمندروں میں بھی دیکھ لیا، نالوں میں بھی، نہروں میں بھی، آبشاروں میں بھی، کنوؤں میں بھی، بورنگوں میں بھی ہم نے پانیوں میں دیکھ لیا ہے، کسی جگہ تمہارا حصہ نہیں لکھا، ہم پانی کا ایک قطرہ تمہیں نہیں دے سکتے. اس پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ موت کے وقت اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے، ان عذابات سے اور دشواریوں سے حفاظت فرمائے. تو موت کے وقت یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر پر انسان راضی رہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا وہ تقدیر میں لکھا ہوا ایک چیز ہے. حدیث کے اندر ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر، کہ کھانا کھاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مما یلیک، اپنی طرف سے کھاؤ. علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے، اگر مختلف کھانے ہیں تو آپ مختلف جگہ سے اٹھا کے کھا سکتے ہیں، مگر ایک ہی قسم کا اگر کھانا ہے تو آپ کوشش کریں اپنی طرف سے کھائیں، اپنی طرف سے، دوسری طرف ہاتھ نہ ماریں. تو یہ تقدیر پر راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی جو آپ کو مل گیا ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اسی میں ہاتھ بٹائیے اور دوسرے کی چیزوں میں، دوسرے کے حصے میں اپنے ہاتھ کو شامل نہ کریں. آج ہوتا یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے سے زیادہ کمائیں، ٹھیک ہے دوسرے سے زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن دوسرے کی چیز کو ہم نہیں لے سکتے، دوسرے کے مال کو ہم کھینچ نہیں سکتے. حدیث میں اسی لیے تو فرمایا کہ حسد نہ کرو، تقدیر پر راضی رہو، حسد نہ کرو. ایک حسد ہے، ایک غبطہ ہے. حسد کا معنی یہ کہ کسی کے پاس کوئی کی چیز دیکھ لے اور اس کو اچھی لگے اور یہ دل کے اندر تمنا کرنے لگے کاش یہ چیز اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ حسد ہے اور یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے. غبطہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز میں نے دیکھ لی اور میں دل ہی دل میں تمنا کروں کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہو، یعنی اس سے چھنے نہ، اس کے پاس ہی رہے، اللہ مجھے بھی دے دے. یہ غبطہ ہے اور یہ جائز ہے. نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ حسد نہ کرو، ہاں تقدیر پر راضی رہو، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہوگا. حسد تو شیطان کا کام ہے، وہ شیطان انسان کو جلاتا ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ حاسد جو ہے اپنے حسد کی چنگاری میں جلتا ہے. سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، سانپ اپنے ساتھ زہر لے کے پھر رہا ہوتا ہے، کسی کو ڈنگ مار رہا ہوتا ہے، ڈس رہا ہوتا ہے، وہ اپنے زہر سے کبھی نہیں مرتا. لیکن حاسد جو ہے وہ حسد کی چنگاری میں اپنے آپ خود مر رہا ہوتا ہے. وہ دیکھے گا آپ اتنے منصب پہ کیوں ہیں، وہ دیکھے گا آپ اتنے عہدے پر کیوں ہیں، وہ دیکھے گا آپ اتنا اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے کیوں ہو،
وہ دیکھے گا آپ کے پاس اتنی دولت و ثروت کیوں ہے، وہ دیکھے گا آپ کے پاس اتنی عزت اور احترام کی جگہیں کیوں ہیں، وہ آپ سے چھین جائے، آپ سے کوئی اور لے جائے، وہ آپ سے چلے گا، اپنے آپ جل جل کے وہ اندر سے مر رہا ہوگا، مرے گا نہیں، وہ اور جلتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کریں اور معوذتین کا اہتمام ہو۔ قل اعوذ برب الفلق کے اندر آخر میں یہی آیت اللہ نے ذکر کی، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے، چنگاری سے، بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو موت کے وقت فرشتے ہیں۔ رزق کا معاملہ تو بہت آسان ہے، رزق انسان کو پہنچ کے رہے گا۔ کتاب میں لکھا جس طرح موت کا فرشتہ موت والے بندے کی طرف پہنچتا ہے، اسی طرح رزق بھی جس کے مقدر لکھ دیا گیا اس کے پاس پہنچے گا۔ مشہور واقعہ جو اکثر سناتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام بار بار اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ پریشان ہو گیا، اتنا غور غور سے دیکھ رہا ہے، کوئی ایس ایچ او تو نہیں ہے، ایس پی تو نہیں ہے، افسر اور کمشنر تو نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا۔ اسرائیل چلے گئے، جو بات کرنی تھی چلے گئے۔ جانے کے بعد اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آنے والا شخص کون تھا؟ کہا یہ ملک الموت ہے، انسانوں کی روح کھینچنے والا فرشتہ ہے۔ کہا مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا خوف لگا ہے، ایسا کریں مجھے آپ اپنے آبائی علاقہ، وطن، شہر، ملک میں بھیج دیں۔ انہوں نے دوسرے ملک پہ ہواؤں کو اشارہ کیا تو اس کو دوسرے ملک بھیج دیا۔ کچھ دن بعد حضرت اسرائیل ملاقات کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھ لیا کہ آپ ان کو غور غور سے دیکھ رہے تھے، خیریت؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ اس کا موت کا وارنٹ اور گرفتار کا حکم جاری ہو چکا تھا، لیکن اس کا دوسرے ملک میں مجھے گرفتار کرنا تھا، اٹھانا تھا، موت اور روح کھینچنی تھی۔ یہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں پریشان ہو گیا، اس کو وہاں کیسے گرفتار کروں، اٹھاؤں؟ تو یہ میں اسی لیے گور گور کے دیکھنے لگا، اس کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے ملک میں بھیج دو، تو میں نے جب دیکھا وہ اس وقت اپنے ملک میں پہنچ چکا تھا، میں نے اس کی روح کھینچ لی۔ تو موت کا فرشتہ موت کے بندے کو جس طرح چن چن کے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح رزق والے بندے کو رزق چن چن کے پہنچاتا ہے۔ اس پہ ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ مصر کا علاقہ تھا اور اس علاقے میں اقوام متحدہ کے جو ایک سفیر تھے، اور اس سفیر کو اس کے کسی بندے نے ملیشیا بھیجنا تھا کسی کام کے غرض۔ اب اس سفیر نے اپنی بیوی کو بھی ملیشیا لے جانے کا ارادہ کیا کہ کام کے لیے آپ بھی میرے ساتھ سفر میں چلیں، لیکن ملیشیا ڈائریکٹ ان کو کوئی ٹکٹ ملنا نہیں، جس کی وجہ سے وہ تاجکستان سے ہوتے ہوئے وہ ملیشیا پہنچ رہے تھے۔ اب تاجکستان کے ایئرپورٹ میں وہ اترے اور انتظار کرنے لگے، اور انہوں نے وہاں پر 2 مرغے چکن بنا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ بھوک تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ سفر میں ہم کچھ اس کو کھا لیں گے، یا آگے ملک میں پہنچیں گے ملیشیا، وہاں کھا لیں گے۔ اسی دوران جو ہے ان کے پاس ڈپارٹمنٹ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جہاں بھی ہو واپس آ جائیں۔ کیوں؟ کام ہو گیا، ملیشیا بھیجنا نہیں ہے اب آپ واپس اپنے ملک میں آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیگم سے کہا کہ ہم نے جو 2 مرغ بنوائے تھے اب اس کا کیا کرنا ہے، ہم تو واپس اپنے ملک جا رہے ہیں، 2-4 گھنٹوں میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ کہا کہ کسی غریب کو، فقیر کو ہم دے دیتے ہیں۔ تو وہ باہر نکلے تو ایک غریب کو دیکھا، وہ خاتون تھی یا مرد تھا، تو ان کو وہ 2 مرغ حوالے کیے اور یہاں سے یہ چل پڑے۔ جب اپنے ملک پہنچے، اپنے گھر پہنچے، یہ شخص سوچنے لگا، اپنی بیوی سے کہنے لگا ایسا کیا معاملہ تھا، ڈپارٹمنٹ نے تو ہمیں بھیجا تھا، ہم 4 ملکوں کا سفر کر کے ہم تاجکستان پہنچے تھے اور ایئرپورٹ سے اتر کر ہم وہاں گھوم رہے تھے، ہمارا کام بھی نہیں ہوا، جس کام کے لیے بھیجا تھا ملیشیا بھیجنا تھا، ہم نے ملیشیا میں بھی نہیں گئے، ہم واپس آ گئے، کام ہو گیا ہے، لیکن یہ چکر کیا تھا،
کا ایک نتیجے میں پہنچ رہا ہوں کہ ہم اس ملک میں پہنچے، وہ غریب بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست وہاں کر چکا تھا۔ اس 4 ملکوں سے ہو کر ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، اس غریب کو جو اس کا رزق مقدر میں تھا، نصیب میں تھا، وہاں اس کو پہنچ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ نشئی لوگ بھی بعض اوقات بہت بہترین بات کرتے ہیں، بہت بہترین، جس طرح میں نے پہلے بتلایا کہ کسی نے نشئی نے دوسرے کو کہا ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہم بہت اچھے انداز میں یہ دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا نہیں کرتے کہ ہمیں ایمان والی زندگی بھی اللہ نصیب فرمائے۔ ایمان والی موت تو مانگتے ہیں لیکن ایمان والی زندگی نہیں مانگتے۔ دیکھیں لوگ ہیں لیکن جملہ دیکھیں سونے پر تولنے کے قابل ہے۔ تو اسی طرح ایک نشئی تھا، اس کے جملے آپ غور کریں۔ بنوں کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک شادی ہال کے اندر گیٹ کے اندر ایک انٹری پاس کو کھڑا کیا ہوا تھا تاکہ کوئی آگے اندر داخل نہ ہو۔ اندر ہال میں کھانا لگا دیا گیا، ویٹر ہوتا ہے وہ کھانا لے کر ہر میز پہ رکھتا ہے، تو اس سے غلطی سے کوئی تشتری کلٹی ہوئی اور بریانی ساری نیچے گر گئی۔ اب اس نے اٹھایا نہیں، مزید جو ٹرے میں تھا وہ بھی اس نے کلٹی کر دی۔ اب وہ نشئی جو تھا اس نے دیکھا بالکل پاس ہی، انٹری پاس کے پاس ہی وہ بریانی پڑی ہے، وہیں بیٹھ کر وہ اوپر سے کھانے لگا۔ کسی نے دور سے دیکھ لیا، وہ نہیں سمجھا تھا یہ نشئی یہ کون ہے۔ وہ آیا اور قریب آ کر اس نے پوچھنے لگا بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہو، زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور کہا کہ لگتا ہے اوپر والے کے ساتھ میرا معاملہ خراب ہے، میرا معاملہ اوپر والے کے ساتھ خراب ہے، تبھی میں زمین پر کھا رہا ہوں۔ اگر جس دن میرا معاملہ اوپر والے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو مجھے اس طرح زمین پہ نہیں کھلاتا، وہ پھر مجھے پلیٹ پہ کھلاتا ہے، وہ مجھے پھر پلیٹ پہ کھلاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم در بدر پھر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم پریشانیوں سے ڈرتے ہیں، ہم مصائب و آلام اور سختیوں سے ڈرتے ہیں۔ جس دن اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو چکا ہے۔ نشئی ہے لیکن سبق آموز پیغام دے رہا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں آج زمین پر بیٹھ کر کھا رہا ہوں، زمین کی چیزیں کھا رہا ہوں۔ اگر میرا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا اور بہتر ہوتا تو وہ اللہ مجھے پلیٹ پہ کھلاتا۔ تو تقدیر پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، اور جب انسان یہ سوچے گا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ اسی طرح ہے اور اسی طرح آنا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں راضی رہنا ہے، تو ساری ٹینشن اور ساری پریشانیاں، سارے مصائب و آلام خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اگر وہ تقدیر پر راضی نہیں ہوگا اور سوچے گا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، پھر مزید وہ ٹینشن میں جائے گا، مزید وہ پریشانیوں میں جائے گا۔ اچھا کھا رہا ہوگا لیکن پھر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، دوستوں میں بھی بیٹھے گا تب بھی سکون میں نہیں ہوگا، اولادوں میں بھی بیٹھے گا تب بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، بال بچوں میں بھی بیٹھے گا تب بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ تقدیر پر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو رہا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پر انسان کو ہر وقت راضی رہنا چاہیے۔ ایک بادشاہ اور فقیر کا آپس میں ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے فقیر کو کہا تم میرے ہی رشتہ دار ہو، میرے ہی جیسے ہو، کوئی بات نہیں، ایک وقت اگر کھاتے ہو تو دوسرا وقت نہیں کھاتے، اور تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم مسکین ہو، غریب ہو، اور میں جو ہے صرف فرق یہ ہے کہ میں کنگ ہوں، بادشاہ ہوں۔ اس فقیر نے آگے سے کہا کہ پھر کیا فرق ہے؟ کہا بس تمہاری ضروریات محدود ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا محدود ہے، تمہارا کھانا پینا محدود ہے، تم زیادہ کھا پی نہیں سکتے، ایک وقت کھاؤ گے تو دوسرا وقت سوچو گے، میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں تاکہ تمہاری ضروریات پوری ہو جائے۔ اس کے بعد اس فقیر نے آگے بادشاہ کو کہا ٹھیک ہے آپ کنگ ہو، بادشاہ ہو، میں گداگر ہوں، فقیر ہوں، لیکن یاد رکھنا بادشاہ تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، اگر تم نے مرغ کھائے اور میں نے سوکھی روٹی کھائی
لیکن بعد میں یہ حل ہونے کے بعد پیٹ سے جب مخرج سے نکلے گا تو دونوں کی شکلیں ایک ہوگی، دونوں کی چیزیں ایک ہی ہوگی۔ تم مخمل میں سو گے، میں ریت پہ سوتا ہوں، بس فرق اتنا ہے، خواب تمہیں بھی آئیں گے، خواب مجھے بھی آتا ہے، فرق صرف اتنا۔ دو چار کی زندگی ہے، دنیا کے اندر اونچ نیچ ہے، آپ اونچے پہ ہو ہم نیچے پر ہیں، اتنا فرق ہے۔ ہم نے اللہ کے فیصلے پر رضا رہنا ہے اور راضی رہنا ہے۔ اس فقیر نے بادشاہ کو سبق پڑھا دیا۔ دنیا کی چیزیں، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، کوئی توانگر ہوگا، کوئی خوشحال ہوگا، کوئی تنگ دستی پہ ہوگا، یہ دنیا ہے۔ دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور دوزخ میں صرف ایک ہی چیز ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی پریشانی ہے، مصائب ہی مصائب ہے، اور ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ دوزخ ہے، جہنم میں اللہ کی ناراضگی کی اماجگاہ اور مرکز ہے۔ دوسری طرف جنت آپ دیکھیں، ہر طرح سے آسانیاں ہیں، ہر طرح سے راحت ہے، ہر طرح سے خوشیاں ہیں، ہر طرح سے سکون ہی سکون ہے، ہر طرح سے سرور ہی سرور ہے۔ یہاں ایک پلنگ میں بیٹھ گیا ہے، چارپائی میں توڑنے کے بعد اس کے نشانات جسم میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ تخت جنت پہ اللہ تعالیٰ دیں گے جس میں بیٹھنے کے بعد انسان کے مزہ ہی دو بالا ہو جائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون، بڑے خوشنما تکیوں میں بیٹھے ہوں گے، تختوں میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ اصل میں ہمارے سامنے حقائق ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پردے میں رکھا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے شاید سننے والے بھی سمجھتے مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق ہی لگے گا، ہمیں مذاق ہی لگے گا، لیکن جب یہ دو آنکھیں اور ٹیوب لائٹ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، واللہ باللہ للہ تاللہ، پھر پتہ چلے گا ہمیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی اس کی مذمت بیان کی، اس کی کتنی حقارت بیان کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ سے زیادہ جاننے والا ہے کون؟ جس نے بنایا وہی کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، جس نے بنایا وہی کہہ رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، جس نے بنایا اس نے کہا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس نے بنایا اس نے کہا یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی دنیا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اب تک کھلی نہیں، یہ بند نہیں ہوگی، یہ بند ہونے کے بعد اصل آخرت اور قبر میں کھلے گی۔ شاید اور کاش کہ ہماری آنکھیں ابھی دنیا میں کھل جائے، ابھی دنیا میں کھل جائے۔ ہم جس زمانے میں بھی ہیں، جس عمر میں بھی ہیں، جس زندگی کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گزشتہ ایام میں جو کچھ ہوئے، لیکن اب کے ایام میں ہم کوشش کریں اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، ساری دنیا سے پھر جائیں۔ کوئی کچھ دینے والا نہیں، سب آپ سے لینے والے ہوں گے، چاہے آپ کی عزت ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کا احترام ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کی دولت ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کے مکانات ہو وہ بھی چھیننے کے پیچھے ہوں گے، آپ کے لباس ہو، کرتا ہو، ناموس ہو، عزت ہو، چار دیواری ہو، کچھ بھی ہو، کوئی آپ کو دے گا نہیں، ہر کوئی آپ سے کھینچنے اور چھیننے کے در پہ ہوگا۔ موت کے وقت دیکھ لیں، انسان مر جاتا ہے، کاٹن پہنا ہوا ہے وہ بھی اتارا جاتا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ تو رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ رزق کا وعدہ لے چکا ہے اور جو رزق اللہ ہمیں دے گا بس وہ ہے اللہ کے ذمے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کل فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ تو یہ بادشاہ اور فقیر کی بات ہو رہی ہے، تو دنیا میں کوشش کریں ہم وہ عمل کریں کہ آخرت میں پہچان ہو۔ حدیث کے اندر یہاں تک جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے جاہ و جلال والے ہوتے ہیں، منصب والے ہوتے ہیں، عہدہ والے ہوتے ہیں، اشارے پر نوکر چاکر حرکت میں آنے والے ایسے لوگ ہیں جن کا دنیا میں بڑی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا حدیث کے اندر ہے کہ آسمان والے ان کو نہیں پہچانتے، فرشتے ان کو نہیں پہچانتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں گمنامی کی زندگی ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا، پڑوس والا نہیں جانتا یہ ہے کون،
لیکن ان کی پہچان ایسی ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کو پہچانتے ہیں۔ پھر حدیث میں آگے فرمایا جو خوشی میں غمی میں دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، صرف غمی میں نہیں، خوشی میں غمی میں، تو فرشتے کمنٹس کرتے ہیں۔ اور جو صرف غمی میں اور تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ٹینشن میں صرف اللہ کو بلاتا ہے، خوشی میں نہیں بلاتا، فرشتے پھر ان کو کمنٹس نہیں کرتے۔ خوشی میں اور غمی میں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھا، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھا، دونوں موقعوں پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ تو حدیث کے اندر فرمایا فرشتے کمنٹس کرتے ہیں، اللہ یہ آواز جانی پہچانی ہے، سلام دعا ہوتی رہتی ہے، اس کی آواز پہچانی جا رہی ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں فرشتوں کی کمنٹس اس کی آواز پر، اس کی التجا پر، اس کی دعا پر ہوتے ہوئے عرش معلیٰ پر پہنچتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اور جو صرف غمی میں مفاد پرست بنا ہوتا ہے، اب پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ کو بلا رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی آواز نامانوس ہے، پہچاننے والی آواز نہیں ہے، کبھی اس نے دعا کی نہیں ہے، کبھی مانگی نہیں ہے، سلام دعا اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کمنٹس نہیں کرتے، پھر وہ ویسی دعا جاتی ہے واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کچھ لوگ جو گمنامی کی زندگی ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم دنیا میں رہ کر ایسا کام کر جائیں کہ آخرت میں ہماری پہچان ہو، اور وہ اعمال صالحہ کے ذریعے ہوگا، اور اللہ کی تقدیر پر رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اور جتنا لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ ہم جتنا بھی ہاتھ پیر مار دیں تو ہم زیادہ نہیں کما سکتے، زیادہ نہیں حاصل کر سکتے، کسی کی چیز چھین نہیں سکتے، اپنی چیز بڑھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رضا بالقضاء نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہ کر آخرت والے اعمال جو پہچانے والے اعمال ہیں اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا